والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال والآفات یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدود الرب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. سورہ اسراء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل انسان الزمنہ قاعدہ فی عنقہ، قیامت کے دن ہم لوگوں کے اعمال نامے ان کی گردنوں میں لٹکا دیں گے. جتنے میں اور آپ جتنے لوگ ہیں یہ ہمارے اعمال نامے ہماری گردنوں میں لٹکا دیے جائیں گے. اور نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اعمال نامہ تمہاری گردنوں میں لٹکایا جائے گا یہ کھلا ہوگا. آپ جو یہ تصریح پڑھ رہے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں، یہ ہر چیز لکھنے والے لکھ رہے ہیں، اور جتنا بھی کلیکٹیو بک ہوگی آپ کے اعمال نامے کی اللہ تعالیٰ کی گردن میں لٹکا دے گا. اسے کوئی بھی کھول کے پڑھ سکتا ہے تو آپ کی گردن کے اندر ہوگی. اقرا کتاب ہے، اور اسے کہا جائے گا اسے پڑھو، دیکھو اس میں کیا لکھا ہے. کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا. آج تمہیں کسی محتسب کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں آج تمہارے لیے تمہارا اپنی ہی اکاؤنٹیبلٹی وہی کافی ہے. آج کسی محتسب کی ضرورت نہیں. یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال نامے ان کی گردنوں میں لٹکائیں گے، پھر سے کہیں گے کہ بے فکر ہو جاؤ، کسی محتسب کی تلاش نہ کرو کہ تمہارا احتساب کرے، بلکہ آج اپنے محتسب تم خود ہو اور دیکھو کہ تم نے کیا کیا. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو جانچنے کا ملکہ کسوٹی انسان کے سینے میں رکھی ہے. آپ کے سینے کے اندر دل دھڑکتا ہے، وہ آپ کو خود ہی بتا دیتا ہے واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ، خود ہی آپ کو بتاتا ہے، اور آپ کو وارننگ بھی دیتا رہتا ہے کہ نہ کرو. الگ بات ہے کہ شیطان غالب آ جائے. امام مسلم کی حدیث رسالت امام علیہ السلام نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ نیکی کیا ہے، کیسے فرق رکھ، اور اسم اور گناہ کیا ہے، نیکی اور گناہ کیا ہے. فرمایا البر حسن الخلق، اچھے اخلاق نیکی ہے، والاسم ما حاق فی صدرک، اور جو تیرے سینے میں کھٹکنے لگ جائے وہی گناہ ہے. جو چیز تیرے سینے میں کھٹکتی ہے اور تمہیں تذبذب میں ڈالتی ہے وہی گناہ ہے. اور وقت کرہت ان یطلع الناس، اور تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. گناہ کیا ہے؟ جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تجھے خوف ہو کہ یار اس کا کسی کو پتہ نہ چل جائے. جب یہ کیفیت طاری ہو جائے تو یہ جان لو کہ وہ گناہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. خدا کرے کہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی بنیادی شرط جو ہے وہ ضمیر کا زندہ ہونا ہے. اگر انسان کا ضمیر ہی مر گیا تو پھر کھٹکا کیسا، پھر دھڑکا کیسا؟ نہ پھر کھٹکا رہے گا نہ پھر دھڑکا رہے گا، اور سب چلتا رہتا ہے. چلے آج میں نے اپنے آپ کو تو چھپا رکھا ہے، اور میں خود ہی دل کو جھوٹی تسلیاں دیتا ہوں کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ کی عدالت میں جو احتساب ہوگا، تمہارا یہ مکر و فریب اور تمہاری جھوٹی گواہیاں بھی تو ہم ایسے لیتے ہیں نا. گواہیاں شہزاد کیسے لیتے ہیں گواہیاں؟ میں نے کہنا ہے بھلا شہزاد سے پوچھو میں کیسا آدمی ہوں. میں نے کہا سبحان اللہ علامہ صاحب، افتخار صاحب نے کہہ رہے سبحان اللہ، کیا پارسا اور کیا عالم ہے اور کتنی اچھی شخصیت ہے. اور جنازہ پڑھانے جاؤں تو رائٹ اور لیفٹ آواز آتی ہے الحمدللہ. علامہ صاحب تشریف لے آئے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے،
اب یہ میت بخشی گئی ہے۔ پھر میں اپنے 2-4 ساتھیوں کو بتاتا ہوں اور پھر توقع کرتا ہوں کہ دوسروں تک یہ میسج کنوے کریں۔ اللہ فرماتے ہیں تم دنیا میں گواہیاں لے کے اپنی ذات کو بے داغ قرار دیتے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو، الیوم نختم علی افواہہم، سورۃ یاسین، تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے میں سب سے پہلے قیامت کو تمہارے منہ کو سیل کروں گا، بند کروں گا، تم اپنی زبان نہیں کھول سکو گے۔ اللہ فتکلمون ایدیہم، پھر تمہارے ہاتھ بولیں گے، یہ گواہی دیں گے، وتشہد ارجلہم، تمہارے پاؤں از خود گواہی دیں گے، اور تم لاکھ چاہو کہ یہ ہاتھ خاموش ہو جائے، یہ پاؤں خاموش ہو جائے، کہ کسی کو نہ بتائیں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں نہیں خاموش ہوں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ تم کرتے رہے۔ حتیٰ سورۃ سجدہ، آمین سجدہ، حتیٰ اذا جاءوها شہد علیہم، فرماتے ہیں کہ جب آگ ان تک پہنچے گی تو پھر کون گواہی دے گا؟ سمعہم، ان کی بصارت ہے، سماع۔ اچھا یہ کان بھی بولنے لگ جائیں گے، دیکھیں نا، آج تو کان ہمارے تابع ہیں، اگر میں آپ کو نہیں سننا چاہتا تو میں ایئر پلگ ڈال دیتا ہوں کانوں کے اندر، مجھے آپ کی آواز نہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے کان بولیں گے، وہ ابصارہم، ان کی نگاہیں بھی بولیں گی، ان کی آنکھیں خود بولیں گی، اور جلودہم، اور یہ بدن کی جلد جو ہے وہ ساری گواہی دے گی، بما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے رہے، ان کی اعضائے بدن از خود بول بول کے گواہی دیں گے۔ میں نے قرآن کریم کی آیات پڑھ کے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج تو میں آپ سے گواہیاں لے کے اپنی پارسائی کا، اپنی طہارت اور نیکی کا جو ہے وہ چیز اس کو اسٹیبلش کرتا ہوں، لیکن قیامت کو کون گواہی دے گا؟ یہ سب چیزیں گواہی دیں گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں اپنا احتساب خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنا اکاؤنٹیبلٹی از خود شروع کر دیں؟ ہم اپنی رائٹ اور رانگ کو ہم خود پرکھیں جانچیں، لیکن میں اس طرف آنا نہیں چاہتا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی، اسلام کہتا ہے اکاؤنٹیبلٹی وداؤٹ ڈسکریمنیشن، کہ احتساب ہوگا وداؤٹ ڈسکریمنیشن، یا اسلام کہتا ہے امپارشل اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کا افتخار ڈاکٹر پرویز صاحب بلا امتیاز احتساب کے اندر ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ یہ میری گفتگو پتہ نہیں مشکل لگ رہی ہے آپ کو، سمجھ شاید نہ آئے، میں پھر ایک گہری بات کہنے جا رہا ہوں۔ اسلام کی ڈیوینٹی، اسلام کا آنر، اسلام کا افتخار، اسلام کا حسن بلا امتیاز احتساب کے اندر ہے۔ ٹھیک نہیں؟ اتفاق، آپ اتفاق نہیں کریں گے؟ آج میں بہت کچھ کہنے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ، میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ بھی ہے، قدوہ بھی ہے، رول ماڈل بھی ہے، مثالیہ بھی ہے۔ ایسے ہی نہیں؟ میرا خیال ہے آپ فلی ایگری نہیں کر رہے میرے ساتھ۔ میرے نبی کی ذات اسوہ بھی ہے، قدوہ بھی ہے، مثالیہ بھی ہے، رول ماڈل بھی ہے۔ بالکل ہے، جب اللہ نے فرما دیا آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، قاضی القضات بھی ہیں، زندگی اور موت سزا دینے والے بھی آپ ہیں، آپ سپہ سالار بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے آپ کو مومنین کی جانوں پر اختیار بھی ہے۔ آپ کو مومنین کی جانوں پر اختیار، یہ سب سے بڑی بات ہے جی۔ تو کیا رسالت مابعد اسلام نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا؟ بالکل کیا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا فاروق اعظم نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کیا؟ بالکل کیا، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔
جدید دنیا کے جمہوری اور متمدن ممالک جو ہیں وہ دوران جنگ انسانیت کے بنیادی حقوق کو معطل کر دیتے ہیں. نہیں ہوتے معطل؟ جب جنگ ہوتی ہے تو انسانی بنیادی حقوق معطل کر دیے جاتے ہیں. بمبارمنٹ ہوتی ہے ہاسپٹلس کے اندر ہوتی ہے, اسکولس پہ ہوتی ہے, نہیں ہوتی. یہ صحت آپ کا بنیادی حق ہے, تعلیم آپ کا بنیادی حق ہے. آپ کے کھیتوں پر, آپ کی فیکٹریوں پر, آپ کی انڈسٹریز پر, آپ کے رہائشی علاقوں پر کیا بمباری نہیں ہوتی؟ اصولی طور پر تو ان ٹھکانوں کو تباہ کرنا چاہیے جہاں لاجسٹک سپورٹس ہوتی ہیں, جہاں سے حملے ہوتے ہیں, لیکن بستیوں کے اندر بھی بمبارمنٹ ہوتی ہے, ہاسپٹلس پر بھی بمبارمنٹ ہوتی ہے, اور بنیادی حقوق جنگوں کے اندر معطل ہو جاتے ہیں. اس روئے زمین پہ جتنی سلطنتیں اور حکومتیں آئی ہیں ان میں واحد میرے نبی کی حکومت اور آپ کے خلفاء کی ایسی تھی جو جنگ کے دوران بھی بنیادی حقوق کو معطل نہیں کیا جاتا تھا. یہ بڑی گہری بات کہی میں نے, پتہ نہیں شیخ ریاض صاحب کو کہاں تک اس پر گٹ آن کرتے ہیں, لیکن طے شدہ بات ہے کہ رسالت امام علیہ السلام آپ کی ذات نے ہمیشہ دوران جنگ بھی انسانی بنیادی حقوق کو معطل نہیں فرمایا. طے شدہ بات ہے. مثال لے لیتے ہیں جی, صفیں سیدھی فرما رہے تھے غزوہ بدر میں, اور مجاہدین کی صفیں سیدھی کرواتے ہوئے سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بے لباس تھے, چادر باندھی بھی تھی اور لڑنے کے لیے کھڑے تھے. آپ کے ہاتھ میں چھوٹا نیزہ تھا, تو اس نیزے کے ساتھ آپ صف بندی فرما رہے تھے. تو وہ تھوڑے باہر نکلے صف سے, اور پیٹ بھی تھوڑا باہر تھا, تو ایسے ایسے آپ چل رہے تھے لائن سیدھی کرتے کرتے, تو پیٹ تھوڑا باہر, خود بھی باہر, تو نیزے کی انی جو ہے وہ یہاں لگی. تو فرمایا اس تو یا سواد لائن درست کرو, صف بندی ٹھیک کرو. تو کہتے ہیں کہ شور مچا دیا, او چاہتا نہیں یا رسول اللہ, یہ تو آپ نے مجھے نیزہ جب ہو کے تکلیف پہنچائی ہے. آپ نے وہیں رک گئے, آپ اس سے آگے نہیں بڑھے, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ استقد, آؤ بدلہ لے لو, آؤ لے لو, قصاص لے لو. کیا لے لو؟ قصاص لے لو. بڑی حیرت کی بات ہے, جنگ کے لیے صفیں درست ہو رہی ہیں, فرمایا بدلہ لے لو. کہتے ہیں یا رسول اللہ بدلہ تو میں لے لوں آپ سے, اور لیکن آپ نے اتنا موٹا کرتا پہنا ہوگا, میرے بدن پر تو لباس نہیں تھا. تو ظاہر ہے تکلیف کی نوعیت بدل جائے گی. کہیں برہنہ بدن پر نیزے کی انی کا لگنا, اور اس کے بعد اس کے قصاص میں کسی کے موٹے کپڑے پر ایسے نیزے کو آگے چلانا, اس کی انی کو آگے بڑھانا, سیدھے کرنا, تو آپ کو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. احتساب کا اور قصاص کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بھی ویسی ہی حالت ہو جیسی میری ہے, تو قصاص کے تقاضے پھر پورے ہوتے ہیں. رسالت امام علیہ السلام نے اٹھایا کرتا مبارک اور فرمایا چاہیے لو پکڑو نیزہ. یہ میں کوئی گھر کی بات نہیں کر رہا, یہ میدان بدر کی بات کر رہا ہوں. آپ غزوہ, سامنے دشمن کا لشکر ہے اور صف بندی کی جا رہی ہے. تو اس نے آگے بڑھا, جب نبی پاک نے کپڑا اٹھایا, فقاشفا رسول اللہ ام بطنہ, اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا, فتنقته بطنہ, آگے بڑھے اور پیٹ کو بوسا. پہلے تو لپٹ گیا, دونوں ہاتھ پیچھے سے ڈالے, پہلے خود لپٹے پھر بوسے دیے. فرمایا ما حملک علی ھذا, کس چیز نے برانگیختہ کیا ہے تو ایسا کر رہا ہے حرکت؟ سامنے دشمن کا لشکر ہے, 1000 قریش اور دشمن کھڑے ہیں. یہ عجب منظر ہے میدان جنگ کا, ایسے مناظر تو دیکھنے میں نہیں آتے. اس وقت تو انسان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں, شکست اور کامرانی کا تصور ذہن میں دوڑ رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے ابھی چند لمحوں کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد جب میدان جنگ کا بازار گرم ہوگا تو کیا ہوگا. فرمایا کس چیز نے ایسا کیا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ حضر ما ترى, یہ سارا کچھ تو آپ کے سامنے ہے. ہم 313 ہیں, وہ 1000 سے زیادہ ہیں. آپ یہ بتائیے کیا قرائن و شواہد یہ نہیں بتاتے کہ دشمن ہم پر بھاری ہے, ہم پر قوی ہے, اپنے آلات حرب کے اعتبار سے, اپنے فنون حرب کے اعتبار سے ہم پر حاوی ہے. اور نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ ان یکون آخر العہد بک,
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ میری آخری لمحات اور آخری گھڑیاں ہوں گی. یہ مسا جلدی جلدا کا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بدن کی جو جلد ہے وہ آپ کے بدن کی جلد کے ساتھ مس ہو جائے اور اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے. اور ایسا ہوا، وہ شہید ہوئے. اور میرے نبی نے فرمایا فدا رسول اللہ بھی خیر، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر پرویز صاحب اور شیخ ریاض صاحب چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم مالی اعتبار سے مستحکم ہیں اور تقوی میں بہتر ہے، لہٰذا احتساب تو بدر صاحب کا ہونا چاہیے، ہمارا نہیں ہونا چاہیے. وہ امتیاز پسند کرتے ہیں، پتہ نہیں اب کیوں پسند کرتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے. جب رسالت امام علیہ السلام نے اپنی ذات کو پیش کر دیا تو اس کے بعد شیخ ریاض صاحب پھر کوئی گنجائش افتخار صاحب نہیں باقی بچتی. آئیے کوئی اور حدیث لیتے ہیں جی، آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں اب حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے دل کے دریچے کھل جائیں. آپ فرماتی ہیں کہ قریش کی عورت نے چوری کر لی اور قریش کو اپنی خاندان اور قبیلے کی رسوائی کی فکر لاحق ہوئی. انہوں نے کہا کہ ڈھونڈو کسی کو سفارش کریں، ورنہ کل اگر یہ پتہ چلا کہ قریش کی عورت نے چوری کی ہے تو قریش بدنام ہو جائیں گے. لوگ سوچیں کہ قریش کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، اور خاندان ہے یہ ظاہر ہے حضرت عبد المطلب کا خاندان ہے. ڈھونڈ کے اسامہ بن زید کو لائے. وہ نبی کریم نے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، آپ ان سے محبت کرتے تھے، اور آپ نے آ کے سفارش کی کہ یا رسول اللہ یہ قریش کی عورت ہے. ہم میں سے اکابر کا خیال یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ قصاص کو ساکت کر دیا جائے، ہاتھ کاٹنے کو جو اس کو ساکت کر دیا جائے. آپ نے جب دیکھا تو غضبناک نگاہوں سے آپ نے اسامہ کو دیکھا، فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ. آپ فرمایا اسامہ تم اللہ کی قائم کردہ حدود میں سے میرے پاس حد کی سفارش کرنے آئے ہو. فرمایا ایھا الناس، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ایھا الناس لوگو انما اہلک الذین قبلکم، تم سے پہلی قوموں کی بربادی اور ہلاکت کی بنیادی وجہ یہ تھی انہم کانوا اذا سرقا، جب ان میں سے کوئی چوری کرتا فیہم الشریف، اشراف میں سے کوئی چوری کرتا، ایلیٹ کلاس میں سے چوری کرتا، ترکوہ، اس کو چھوڑ دیا جاتا. واذا سرق فیہم الضعیف، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا اقامت علیہ الحد، اس پر حد قائم کر دی جاتی. فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ، میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، تو میں اپنی بیٹی کے ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا. ٹھیک ہو گیا. اب تو کوئی میرا خیال ہے کہ گنجائش نکلتی ہے کہ کہیں ہمیں اکاؤنٹیبلٹی سے ہماری جان چھوٹ جائے. امپارشل اکاؤنٹیبلٹی ایسی اور ڈسکریمنیشن اکاؤنٹیبلٹی کی. آئیے ایک اور حدیث امام بہقی کی لیتے ہیں. زید بن ثابت، اچھا یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے جو کیپٹل میں بیٹھا ہے، کیا وہ صرف اسلام آباد کا چیف جسٹس ہے اور دا ہول جسٹس اور پاکستان؟ کیپٹل میں زید بن ثابت چیف جسٹس آف عرب اسٹیٹ، ریاست کے قاضی القضات چیف جسٹس. دور ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، اور ابی بن کعب اور عمر فاروق دونوں مقدمہ لے کے آئے زید بن ثابت کے پاس، اور وہ چیف جسٹس ہیں. ادھر امیر المومنین ہیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، اور ادھر ابی بن کعب ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب آپ ابی بن کعب کو بلا کہ اس سے قرآن سنا کریں، قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے. کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ بھلا پاسبل؟ نبی کریم علیہ السلام سے بہتر کہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے. فرمایا ابی بن کعب سے سنا کریں. اب دونوں کا اختلاف ہوا، دونوں زید بن ثابت کے پاس جب عدالت میں حاضر ہوئے، اور ظاہر ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ سامنے آ جائے تو احترام تو بنتا ہے نا؟ نہیں بنتا. مجھے دیکھ کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. علامہ صاحب تشریف لائیں، آپ سب کھڑے ہو جاتے ہیں. شاید حال میں بہت کم کوئی بیٹھا رہے
اگر نہ بھی گلے مل سکے معانقہ یا مسافہ نہ بھی کر سکے احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں. اور میں یہ سب عمران صاحب تشریف لے آئیے, آپ کے صاحبزادے کے ساتھ آپ کی جگہ خالی ہے, آئی تشریف لے آئیے. بات یہ ہے کہ جب دونوں داخل ہوئے کورٹ کے اندر اور وہ کھڑے ہو گئے زید بن ثابت, کہتے ہا ہونا یا عمر, اپنی جگہ چھوڑ دی, جس جگہ خود بیٹھے تھے جگہ چھوڑ دی, اور میں ہا ہونا یا عمر امیر المومنین, امیر المومنین یہاں آ جائیے. آپ نے وہیں کھڑے ہو کے فرمایا ھذا اول الجور, یہ پہلا ظلم ہے جو آپ نے کیا ہے. یہ دیکھیں نا ادا فرمایا یہ پہلا ظلم ہے. ایک تو مجھے امیر المومنین کیوں کہا, پہلا جرم. دوسرا اپنی جگہ کیوں چھوڑی ہے, مجھے عمر بن خطاب کہہ کے کیوں نہیں مخاطب کیا, مجھے امیر المومنین کیوں کہا. فرمایا اجلسوا ما خصمی, میں اپنے فریق کے ساتھ بیٹھوں گا. بیٹھ جائیے, آپ فیصلہ کیجیے, آپ قاضی ہیں, آپ جسٹس ہیں, آپ فیصلہ کیجیے. چلیں جی فیصلے کی بات آ گئی, بیٹھ کے ان کے ساتھ دعویٰ پیش کیا. تو دعوے کے لیے پھر گواہ چاہیے نہیں چاہیے نا. اب بولا تو کہیں آپ بولتے ہی نہیں ہیں. اگر میں مدعی ہوں تو مجھے گواہ نہیں پیش کرنے, اور اگر میں گواہ نہیں پیش کر سکتا تو پھر مدعا علیہ پر قسم آ جاتی. اب انہوں نے کہا کہ ابی بن کعب سے کہا, انہوں نے دعویٰ جب کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے گواہ دو. تو کہتے گواہ تو میرے پاس نہیں ہے, گواہ تو میرے پاس. وہ کہتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ ان سے قسم لیجیے. ساتھ کون کھڑے, امیر المومنین عمر فاروق, پر ان سے قسم لیجیے. اب پھر درمیان میں بولے عمر فاروق, پہلے قاضی بولے, انہوں نے کہا یا زید, فرمایا کہ یا ابی ایفو امیر المومنین من الیمین, خدا کا خوف کرو. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, تم ان سے قسم لو گے, ان سے قسم لو گے جن کے اندر نبوت کے سارے اوصاف موجود ہیں. تو پھر عمر فاروق بولے لا تافو یا زید, خاموش ہو جائے, لا تافو امیر المومنین من الیمین. فرمایا امیر المومنین سے قسم کو نہ روکو. اگر میرے نبی کا حکم ہے کہ مدعا علیہ قسم دے گا تو عمر قسم دیں گے, میں قسم دوں گا. فحلف عمر, عمر فاروق نے اس بات کا جو ہے وہ اپنا حلف اٹھایا. پروسیجر مکمل ہو گیا, کورٹ کا پروسیجر مکمل ہوا. جب کورٹ کا پروسیجر جب مکمل ہو گیا اور اب وہاں سے کورٹ سے نکلنا تھا, پھر تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ لاکھوں مربع مل کے مالک حکومت کر رہے تھے. اب پلٹ کے چیف جسٹس کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں جہاں باقی سارے صحابہ بیٹھے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب امیر المومنین, میں یہ حکم دیتا ہوں اقسم لا یدری کا زید بن ثابت القضاء حتی یکون عمر و راجل اغل المسلمین عنده. فرمایا میں یہاں یہ آرڈیننس جاری کرتا ہوں, حکم دیتا ہوں, آج کے بعد زید بن ثابت کے پاس کوئی قضاء کا مقدمہ دائر نہیں کیا جائے گا جب تک زید کی نظروں میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور کامن مین برابر نہیں ہو جاتے. وہیں اپنے اختیار کو اسلام استعمال کیا اور کہا کہ میں امیر المومنین عرب کا حکمران یہاں حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی مقدمہ زید بن ثابت کے پاس نہیں لایا جائے گا جب تک زید کی نظروں میں ریاست کا والی اور سربراہ اور ایک غریب مزدور دونوں برابر نہیں ہو جاتے. یہ مقدمہ سننے کے اہل ہی نہیں, روک دیا. بتائیے کیا کیا جائے پھر, آپ کیا فرماتے ہیں؟ عمران صاحب مجھے ایک سمجھ نہیں آتی, 3 دفعہ عمر فاروق نے انٹرپٹ کیا ہے چیف جسٹس کو, امیر المومنین نے 3 دفعہ انٹرپٹ کیا ہے. آئی تھنک دا لا کنٹمپٹ آف کورٹ مسٹ بی انفورسڈ ٹو ہم. نہیں, چیف جسٹس کے سامنے آپ اس کو بار بار پر ٹوک رہے ہیں, بار بار پر روک رہے ہیں, تو کنٹمپٹ آف کورٹ دیٹ شوڈ بی انفورسڈ. وہاں عمر فاروق پر کنٹمپٹ آف کورٹ لگنی چاہیے تھی کہ آپ نے توہین عدالت کیوں کی ہے, کیوں چیف جسٹس کے سامنے بولے ہیں, کیوں مداخلت کی ہے. پر حیرت کی بات ہے کہ
چیف جسٹس خود معافی مانگ رہے تھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، جن چیزوں کی نشاندہی ہیڈ آف دی اسٹیٹ نے کی ہے وہ واقعی میری خطا تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے بہت دانا لوگ ہیں، آپ اس بات کو سمجھیں گے اور میری بات کی تہ تک پہنچیں گے۔ اگلی بات کرتے ہیں جی، علی ابن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، مقدمہ عیسائی کے ساتھ تھا، اور وہ زرہ جو تھی وہ آپ نے دعویٰ کیا کہ میری زرہ اس نے چوری کی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی زرہ تھی، آپ لے کے جا رہے تھے تو وہ گر گئی نیچے، عیسائی نے اٹھا لی تھی، اور اٹھانے کے بعد جب آپ نے دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے کے بعد وہاں پہنچے تو سامنے قاضی شریح بیٹھے تھے، جسٹس سامنے بیٹھے تھے۔ پہلا سوال کیا، یا امیر المومنین حل لک بینۃ، پوچھا امیر المومنین کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ آپ جو کہتے ہیں دعویٰ کیا ہے یہ ذرا میری ہے، قیمتی تھی، پریشیس تھی ذرا، اور یہ خود وغیرہ بہت ظاہر آلات حرم میں سے تھے۔ پوچھا آپ نے دعویٰ کیا تو کیا یہ گواہ ہے آپ کے پاس؟ کہ نام حاذا کمبر و حاذا الحسن، یہ دیکھیں نا دو گواہ میرے پاس ہیں، ایک میرا غلام کمبر ہے اور دوسرا میرا بیٹا حسن ہے۔ کہتے ہیں اما کمبر فعبد ولا اقول الشہادتی شہادت العبد، فرمایا امیر المومنین بات یہ ہے یہ کمبر تو آپ کا غلام ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، میں آپ کے غلام کی گواہی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ سامنے کھڑے علی رضا شیر خدا، بالکل سامنے، قاضی فیصلہ کر رہا ہے، چپ کر کے پریشان ہوئے۔ فرمایا حاذا الحسن، بھائی حسن بھی تو ہے نا، ان سے گواہی لے لیں۔ کہا واما الحسن فابنک، یہ حسن تو آپ کے بیٹے ہیں، حسن تو آپ کے بیٹے ہیں۔ ولا اقبل شہادت الولد لابیہ، اور میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں کبھی معتبر قرار نہیں پاتی، میں دونوں گواہیاں وہ مسترد کرتا ہوں۔ فرمایا اچھا سب بتا کر لے فیصلہ جو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ زرہ اس نصرانی کی، عیسائی کی ہے، حالانکہ یہودی کے آپ قاضی شریح کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح آیا تھی کہ زرہ شیر خدا کی ہے، وہ جانتے تھے، امام حسن بھی جانتے تھے، کمبر بھی جانتے تھے، شیر خدا بھی جانتے تھے۔ فیصلہ کس کے حق میں آیا؟ نصرانی عیسائی کے حق میں فیصلہ آیا۔ آپ دربار سے باہر نکلے قاضی کی عدالت سے، اسے قدم پکڑ لی عیسائی نے، کہا کہ اس قدر اسلام کا حسن کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ سامنے کھڑا ہے، لاکھوں مربع میل پر حکومت کر رہا ہے، اتنی بڑی ریاست کے مالک، اور عدالت میں عدالت جاننے کے باوجود گواہ نہ ہونے کی بنیاد پر فیصلہ میرے حق میں دے رہی ہے۔ اس نے وہیں اسلام قبول کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور ساری زندگی جنگ صفین میں شہید ہوئے، اور زندگی پوری شیر خدا کے ساتھ گزاری۔ وہ میں کہیں بھی کوئی کرکس یا کنکلوژن ڈرا نہیں کر رہا، آج میں فیصلہ آپ پر چھوڑ رہا ہوں۔ آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر آواز تھوڑی سی آپ کی اور آہستہ ہو جائے تو مجھے طمانینت ملے گی۔ نہیں، میں کہنا نہیں چاہتا، میں کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ دانا ہیں، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کیا پہنچ سکتے ہیں۔ میں یہاں ایک اور بات کہتا ہوں، دنیا کے سارے حکمرانوں کو علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں ہے جو ایک ذرے کو آفتاب کے ساتھ ہے اور ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہے، یہ نسبت بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ساری کائنات کے حکمران میزان کے ایک پلڑے میں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ان کی حکمرانیوں کو، ان کی ذات کو شیر خدا کے ساتھ اتنی نسبت بھی ہم دینے کو تیار نہیں جو ذرے کو آفتاب سے دی جا سکے اور قطرے کو سمندر سے دی جا سکے، وہ نسبت بھی ہمیں قبول نہیں ہے۔ ایسی ذات اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اس نے اپنے آپ کو قاضی کے سامنے کھڑا کیا، اور کھڑے رہے۔ قاضی نے بیٹھنے بھی نہیں دیا، قاضی شریح نے بیٹھنے بھی نہیں دیا کہ کھڑے رہے آپ یہاں، یہ ریاست عرب کے والی، اور کھڑے رہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں جی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ گزر رہے تھے، عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں جی کہ راستے میں ہاتھ میں درہ لیے پھرتے رہتے تھے میرے فاروق، جب ٹائم نکلتا تھا راؤنڈ لگاتے تھے، باہر نکلتے تھے تو ایک شخص خاتون سے باتیں کر رہا تھا تو اس کو زور سے درہ مارا، ہمیں یہ باتیں کیوں کر رہے تھے؟ لیکن میری بیوی ہے۔ فرمایا اما تفاخ اللہ اما تستحی، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ چوراہوں میں کھڑے ہو کے عورتوں سے باتیں کرتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ اما تستحی، کیا حیا نہیں تمہارے اندر؟ مومن کیا بات ہے، میری بیوی ہے۔ اور اس نے اگلی بات یہ کہی کہ میں مدینہ کا رہنے والا نہیں ہوں، میں مسافر ہوں، ہم دونوں باہر سے آئے ہیں۔ اور عمر فاروق نے جو بات کہی فرماتے ہیں اترید ان توقی الناس فی ریبۃ، کیا تم لوگوں کو بدگمانی میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ یا چوراہے میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے اس خاتون کے ساتھ، کیا اس کی پیشانی پہ لکھا ہے تمہاری بیوی ہے؟ تم اس قدر بے تکلفی کے ساتھ اس سے محو گفتگو ہو کیوں؟ اس نے کہا جی میں مسافر ہوں، ہم دونوں میاں بیوی باہر سے آئے ہیں، ہمیں مدینہ میں ٹھکانہ رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے، ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ آپ نے وہیں رکے، درہ اس کو پکڑایا، فرمایا اچھا یہ لو مجھے مار۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، یہ کیا تماشا لگ گیا؟ آپ یقین جانیے حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ وہاں سے ہل نہیں رہے، کہتے جب تک تم اس کے ساتھ درے کے ساتھ مجھے نہیں مارو گے میں تب تک یہاں سے نہیں ہلوں گا، نہ تمہیں جانے دوں گا، نہ آپ جائیں گے نہ میں جاؤں گا۔ اس نے کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کیا۔ کیسے ممکن ہے کہ یہ درہ آپ پر اٹھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق نے جب تک بدلے کا، چکا دینے کا ارادہ نہیں کیا، عمل نہیں کیا، تب تک وہیں کھڑے رہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ رسالت امام علیہ السلام فرمایا ہے عمر کی دہشت اور خوف اتنا زیادہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے، شیطان دیکھ کے اس کو راستہ بدل لیتے ہیں۔ آگے کوئی ایک دو روایت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ معمول تھا سیدنا عمر فاروق کا، بلا دیتے تھے، حج کرتے تھے ہر سال، اور سارے گورنرز جو ہیں جتنے بھی تھے، ایون دیٹ آپ کے ایران پرشیا کا جو گورنر تھا، یہ بھی سارے عراق کے، مصر کے سارے گورنرز کو بلایا جاتا تھا کہ سب حج پر اکٹھے ہوں گے، اور اکٹھے ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا حساب کتاب پوچھتی ہے۔ وہاں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا حج کے موقع پر بیت اللہ میں کھڑے ہو کے، فرمایا کہ لوگوں میں نے گورنر تم پر اس لیے مقرر کیے ہیں کہ یہ لوگ تمہاری کھالیں نہ اتاریں، اس لیے میں نے مقرر نہیں کیے کہ تمہارا مال نہ چھینیں، بلکہ میں نے اس لیے مقرر کیے ہیں کہ تمہارے مابین اختلافات کو ختم کریں، اور مال غنیمت سے جو مال ہو تمہاری داد رسی کریں۔ اور اگر میرا کوئی گورنر زیادتی کرتا ہے تو مجھے بتاؤ۔ ایک شخص نے کھڑا کہا کہ آپ کے فلاں گورنر نے مجھے 100 درے مارے۔ فرمایا عمر ابھی یہی ہیں، بلائیں، گورنر موجود تھے وہاں، فرمایا باہر آ جاؤ، تو جواب دو، کہہ رہے مجھے 100 درے مارے ہیں، کیوں مارے ہیں؟ وائیں بائیں شائیں کرنے لگے اور پراپر جواب نہیں دے سکے۔ تو آپ نے فرمایا یہ درہ پکڑو اور آگے آ جاؤ اور آ کے اپنا بدلہ لے لو۔ کیسے ممکن ہے، کیسے پاسبل ہے؟ مصر کا گورنر ہو اور ایک کامن مین جو ہے درہ پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ عمر بن عاص نے جب دیکھا یار یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے، کہتے ہیں راجل من امالی ان یجلدوا، عمر بن عاص کھڑے ہوئے کہا ان فلت ھذا یا امیر المومنین، امیر المومنین ایسی روایت قائم نہ کریں، یہ جو روایت آپ قائم کر رہے ہیں تو ہر چوتھا بندہ اٹھے گا اور حکمران کو کوڑے اور درے لگانے شروع کر دے گا، بدلہ لینا شروع کر دے گا۔ ھذا یجتری علیک الناس، آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ شعار بن جائے اور آئندہ ایسا فتنہ برپا ہو کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی اٹھ کے گورنر کو اور حکمرانوں کو درے لگاتا پھرے، یہ درست نہیں ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں وَمَتَىٰ كَانَتْ حَیْبَةُ النَّاسِ فِي الظُّلْمِ، فرمایا تمہیں یہ بات کس نے کہی ہے کہ لوگوں پر ہیبت، ریاست کی ہیبت قائم کرنے کے لیے ظلم کا سہارا لیا جائے؟ نہیں، آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، یا تو آپ کو نیند آ رہی ہے یا کوئی مسئلہ ہے۔ آپ نے عمر فاروق کا قول سنا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہیبت قائم کرنے کے لیے سزا دی جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ مجھے کیا وَمَتَىٰ كَانَتْ حَیْبَةُ النَّاسِ فِي الظُّلْمِ، فرمایا کیا لوگوں پر ہیبت ظلم کے ذریعے قائم کی جاتی ہے؟ تم لوگ ظلم کرو گے تو تمہاری ہیبت قائم ہوگی۔ وَلَوْ رَأَيْتُ ذَلِكَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أُمَّالِي لَقَدْ تَسَّتْ مِنْهُ، فرمایا خدا کی قسم
میرا کوئی بھی گورنر زیادتی کرے گا، جب تک میں قصاص نہیں لوں گا میں نہیں چھوڑوں گا، یہیں درے لگائے جائیں گے۔ اسے کہا آؤ لگاؤ اس گورنر کو درے لگاؤ، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو۔ تب میرے خیال چیف منسٹر نہیں ہوتے تھے، امال ہوتے تھے، امال کو گورنر کہا جاتا ہے، شاید صدارتی نظام ہوگا، آئی کانٹ سے، مجھے نہیں پتا، ہم امال کہتے ہیں، حدیث میں امال کا لفظ آتا ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا جانے دے، صرف ایک رات کا موقع دے دیں، ہم ایک رات کا موقع دے دیں، ہم اس کو معاملے کو سیٹل کرتے ہیں۔ انہوں نے مل کے اکٹھے ہو کے اس شخص کو بلایا کہ تیری مہربانی ہے، گورنر کو درے لگیں گے تو ایسی روایت قائم ہوگی جس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہوگا۔ 200 دینار دے کے ہاتھ پاؤں جوڑ کے معافی مانگ کے صبح پھر عمر فاروق کے پاس، کتنے راضی ہو گئے، یہ راضی ہو گئے، آپ اپنا فیصلہ واپس لیجئے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر یہ راضی پڑے تم راضی ہو؟ کہا میں راضی ہوں۔ کہا اچھا چل جاؤ، معاملہ سیٹل ہو گیا۔ تو بتا دیا کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسے معاملات حل نہیں ہوتے۔ یقیناً آپ بہت کچھ سمجھ رہے ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، آپ بہت کچھ سمجھ رہے ہیں یا کم سمجھ رہے ہیں؟ یہ جبر و استبداد، ظلم اور انسانیت سوچ سلوک، رانا سلیم صاحب، یہ ہر دور میں ہوتا تھا۔ آج آپ کو اب شروع کیا تو بات آپ سے کرتے، بچے ہنس رہے ہیں، پتہ نہیں کس بات پہ مسکرا رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی، مجھے بھی ہنسی میں شامل کیجیے گا۔ چلے جمعے کے بعد یہ فون پہ شامل کر لیجیے گا، آپ کی مسکراہٹ ہے میرے لیے، اب پتہ نہیں طمانیت کا باعث ہے یا میرے لیے آزار کا باعث بنتی ہے، بتائیے گا ضرور کہ آپ کیوں مسکرا رہے تھے جی؟ اچھا چلیں جی، اگلی بات لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سید عمر فاروق کے پاس، یہ جو دماغ کے اندر سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے نا، سپیریورٹی کمپلیکس، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا اور سمجھنا کہ سارے کیڑے مکوڑے ہمارے غلام ہیں، ہم جو چاہیں اپنی مملوک کے ساتھ سلوک کریں۔ آئیے جی، میں روایت لے رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، موجم الوسط کی، اور حدیث کا نمبر ہے 8657 اور طبرانی ہے، راوی عبداللہ بن عباس۔ عمر فاروق کی خدمت میں ایک لونڈی حاضر ہوئی، قمر صاحب ذرا سنیے گا غور سے، آ کے رو رہی اظہار و قطع، فرمائے بات کیا ہے، بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ کہتی میں نہیں بتا سکتی، کہتی انا سیدی اتہمنی، میرے سردار نے مجھ پر بہتان باندھا ہے کہ میں نے بدکاری کی۔ میں نے نہیں کی، امیر المومنین، میں نے بدکاری نہیں کی، میں خدا کی قسم کھاتی ہوں کہ میں نے بدکاری نہیں کی۔ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ اس نے مجھ پر تہمت باندھی، فقعدنی علی النار، مجھے جلتے کوئلوں پر بٹھا دیا، جلتی آگ پہ بٹھایا، حتی احترق فرجی، یہاں تک کہ میری شرمگاہ جل گئی۔ مجھے اس نے اتنا ظلم کیا ہے اور مجھے ساری زندگی کے لیے اس نے ظلمتوں میں دھکیل دیا ہے اور میری زندگی کو روگ لگا دیا ہے۔ آپ نے پہلا سوال کیا، باندی سے پوچھا، حل راہ ذالک علیک، کیا اس نے خود تمہیں دیکھا بدکاری کرتے؟ کہتے لا۔ فرمایا کیا فاعترفت لہ شیئا، کیا تم نے اقبال جرم کیا؟ کہتی لا۔ بلاؤ اس کو میرے پاس، اس کو لاؤ میرے پاس۔ گئی، اس کو پیغام پہنچا کہ امیر المومنین بلا رہے ہیں اور تمہاری باندی وہاں موجود ہے۔ آپ نے جو پہلا اس سے سوال کیا، فرمایا اتعذب بعذاب اللہ، عذاب اللہ، کیا تم نے اس کو وہ سزا دی جو سزا صرف اللہ کا حق ہے، آگ میں جلانا اللہ کا حق ہے، یہ سزا رب کی ہے، کیا تم نے رب کے اختیار کو استعمال کیا؟ کیا تم نے اس کو وہ سزا دی جو رب نے سزا دینی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ کہتا کیا ہے، یا امیر المومنین اتہمتھا فی نفسیہا، مجھے اس پر بہت شک تھا، مجھے اس پر بہت شک تھا، میرا نفس شک میں مبتلا تھا۔ آپ نے پوچھا آرائیت ذالک علیہا، کیا تو نے کبھی اسے خود دیکھا ہے بدکاری کرتے؟ کہتا لا۔ فرمایا فاعترفت لک بہ، کیا اس نے اعتراف کیا کہ بال جرم کیا اس کا؟ کہتے نہیں کیا۔ حیرت کی بات ہے۔ یہاں ایک ضمناً بات عرض کرتا چلوں، مجھے جب اپروچ کرتے ہیں بچے کہ علامہ صاحب میں تھوڑی سی رائے لینا چاہتا ہوں کہ میری بیگم فون پہ بہت زیادہ بات کرتی ہے، امی بھی کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کمرے بیٹھ کے کدھر گلا کرتی رہتی ہے، میرے کو شک پیدا ہوتے تھوڑا جہا، شکوک و شبہات کی بنیاد پر گھروں کو برباد کر دیا جاتا ہے، گھروں کو جھونک دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسے کہا جی مجھے شک تھا، اور قرائن شواہد بتاتے تھے کہ زیادتی کر رہی ہے۔ فرمایا والذی نفس بیدہ، سنیے گا فیصلہ، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لولا اسمع رسول اللہ یقول لا یقاد مملوک من مالکہ، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مملوک کا قصاص مالک سے نہیں لیا جائے گا، ولا والد من والدہ،
اور نہ بیٹے کا قصاص والد سے لیا جائے گا۔ اگر میرے نبی نے نہ فرمایا ہوتا تو آج میں تمہیں سر عام دہکتے انگاروں پر بٹھاتا، اور جس طرح تو نے اس کو ظلمت میں اور عمر بھر کے روک میں اس کو دھکیل دیا ہے، آج میں بھی تمہیں پوری زندگی کے لیے ناکارہ کر کے ظلمت میں اور تیری زندگی کو میں روک لگا دیتا، تجھے پتہ چل جاتا کہ زیادتی کس طرح کی جاتی ہے۔ لیکن میرے پیش نظر میرے نبی کا حکم ہے، اگرچہ تو آقا اور مالک ہے لیکن تو بچ کے نہیں جائے گا۔ فرمایا فَضَرَبَهُ مِئَةَ صَوْتٍ، فرمایا اس کو 100 درے چوراہے میں جا کے لگاؤ، تجھے ایسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ ظلم اور زیادت، تو مالک ہے، وہ تیری باندھی اور کنیز ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے چھوڑ دیا جائے؟ اور خاتون سے کہا اذهبی، فرمایا دکھ ہے مجھے تیرے ساتھ جو کچھ ہوا، اذهبی انت حرۃ لوجہ اللہ، جاؤ میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، آپ چلے جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مملوک پر ظلم ہو تو وہ اللہ اس کے رسول کے لیے اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ انت مولات اللہ و رسولہ، آپ اللہ اور اس کے رسول کی باندھی ہیں، اب کسی کا جو ہے آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ نے اس کو آزاد فرما دیا۔ میں آخری بات کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں۔ حکمران تھا جی ریاست کا، اور عمرہ کرنے آیا، غسان کا حکمران تھا، جبلہ بن الایہم اس کا نام تھا، اور ظاہر ہے حکمرانی کا نشہ تو ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ شیخ ریاض صاحب آپ بتائیے ذرا، میرے دل کو اطمینان آئے، کیا یہ حکومت کا اور حکمرانی کا نشہ بھی ہوتا ہے؟ آپ بتائیں گے تو میں اگلی بات کروں گا نا، یا تو ڈس ایگری کریں یا ایگری کریں، ایک بات کریں، نہیں ہوتا نشہ۔ وہ بہادر شاہ ظفر کو زندان میں جب قید کیا گیا رنگون کے اندر، تو جب وہ آیا جیلر تو اس نے پوچھا کہ کوئی کچھ چاہتے ہو، کچھ ضرورت ہے؟ اس نے کہا یس، پڑھا لکھا آدمی تھا، بہادر مغل بادشاہ تھا، لاسٹ ایمپرر۔ اس نے کہا جی کچھ طالب علم جو ہے وہ مجھے دے دے، میں پڑھا لکھا آدمی کو کچھ سکھاؤں گا، پڑھاؤں گا۔ جیلر نے کہا اچھا، تو تیرے دماغ سے ابھی حکمرانی کا خناس نہیں گیا، تو یہ چاہتا ہے کہ حکومت تو چھن گئی کہ 2-4 بچے طالب علم آ جائیں، ان پر حکومت کر کے میں دل کو تسکین دے سکوں۔ اٹ از امپاسبل، جیلر نے کہا ممکن نہیں ہے۔ تو کیا یہ اقتدار پر حکومت کا نشہ ہوتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں امام ادریس شافعی یہ کہتا ہوں، کوئی مجھے آ کے کہے کہ فلاں نے ڈرنک کیا ہے، فلاں نے شراب پی ہے، اس کو نشہ نہیں ہوا، تو امام شافعی فرماتے ہیں میں یہ بات مان لوں گا، لیکن کوئی مجھے یہ کہے اسے اقتدار ملا اور اسے نشہ نہیں ہوا، میں ماننے کو تیار نہیں، میں ماننے کو ہوتا ہے نشہ حکمرانی کا، اب تو مان جائیں ہوتا ہے۔ ہم اس کی درجہ بندی نہیں کرتے، کس کس درجے پر نشہ ہوتا ہے اس کی درجہ بندی نہیں کرتے، کیونکہ اس نشے میں بھی میں بھی تو آ جاؤں گا نا، 40 سال سے میں بھی تو پڑھا رہا ہوں۔ اچھا اگلی بات سنیے جی، وہ طواف کر رہے تھے، پاؤں آ گیا اس کے، وہ جو پہنتے ہیں یہ کندورا نہیں پہنتے چوگا، اسے پلٹ کے زور سے تھپڑ مارا بدو کے منہ پر، کہے اس کو پاؤں کیوں دیا اس کے اوپر، پتہ نہیں میں حکمران ہوں۔ وہ بھاگا اس طواف کے بعد عمر فاروق کے پاس، امیر المومنین کے پاس، کہا یہ میرے ساتھ اسے تھپڑ مارا۔ فرمایا غسان کے بلاؤ حکمران کو، ریاست کے حکمران کو بلاؤ، تو تھپڑ مارا تو سے۔ فرمایا اما ترضیہ و اما ان یقبل منک، فرمایا دو ہی راستے ہیں، یا تو راضی کر لو اس کو یا کے ساتھ کے تیار ہو جاؤ۔ کہتا ہے یا امیر المومنین ایکاد منی وانا ملکن، میں حکمران ریاست کا، میں بادشاہ ملکن، وہوا سوکتن، یہ کام بدو تیسرے درجے کا شہری، مجھ سے کیسے بدلہ لیا جائے گا؟ فرمایا نام الاسلام سوا بینکما، فرمایا اسلام نے تم دونوں کو برابر رکھا ہے۔ فرمایا لیس لک فضل علیہ بالتقوی، اگر تجھے فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر، ویسے تم دونوں برابر، تم حکمران ہو وہ عام آدمی کامن مین ہے، دونوں تم برابر ہو۔ اس نے کہا جی یہ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنا چہرہ اس کو پیش کروں، یہ اس پر تھپڑ مارے؟ کہا یس، کہتے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے سر مجھے، کہتے اگر آپ ایسا کریں گے تو میں دوبارہ پھر عیسائی ہو جاؤں گا۔ عمر فاروق میں تو ہو، میں خود اپنے ہاتھوں سے تیری گردن اڑاؤں گا، تو مرتد ہوگا میں تیرے ہاتھوں سے تیری گردن اڑاؤں گا۔ تو جب دیکھا کہ عمر فاروق تو غضبناک ہو گئے، انہوں نے کہتا مجھے ایک رات کی مہلت دیں، اور میں لے لو مہلت، سو آ جاؤ مسجد نبی میں، سو آ جانا۔ جب دن چڑھا پتہ چلا کہ وہ وہاں سے بھاگ گیا، وہاں سے بھاگ گیا اور غائب ہو گیا۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے طواف کرنے والا کامن مین ہو یا کوئی رولر ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں دونوں برابر ہیں. مین وڈ یو ایگری وتھ امپارشل اکاؤنٹیبلٹی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب کے لیے کوئی امتیاز ہے کہ وی آل آر ایکول؟ ڈو یو تھنک دیٹ اکاؤنٹیبلٹی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن؟ یس آف کورس، یس آف کورس. آئدر می اور آئدر یو، میں ہوں یا آپ ہوں، مجھے پکڑیں. میرے پاس اس قدر انبار ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. افتخار صاحب، کوئی اللہ تعالیٰ آپ کا جمعہ کو 2-4 گھنٹے کا کر دیتا تو پھر میں بولتا اور احادیث لاتا. کائنات کی سب سے افضل اعلیٰ ہستی امام الانبیاء، جب انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا، پھر میں اور آپ کیا ہے؟ چلیں جی، کوئی بات آپ سے اور کرتے ہیں، کوئی جلدی ختم بھی کرتے ہیں. آج ہمارے امام صاحب نے مجھے فرمایا، انصر صاحب نے، یہاں سے ابھی سب کے علامہ صاحب، آپ کا جمعہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے اور لوگ فیڈ اپ ہو گئے ہیں، جلدی جانا شروع ہو گئے ہیں، اپنی یہ گفتگو ذرا کم کریں. یہ مائی کی لذت بھی کیا لذت ہے، گفتگو کی لذت بھی کیا لذت ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں، کوئی کرسی کی بات کر لیں. آج ہمارے الیاس صاحب نے پوچھا جی کرسی کا کیا کرنا چاہیے. ویسے میں بھی نہیں، میں آپ کا کیا خیال ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے؟ میں بات کرتا ہوں، قیام پر قادر ہیں تو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. اب سنتے جائیے گا، نو مرحلہ بات. شیخ صاحب دوسرا سٹیپ یہ ہے، اگر آپ نہیں بیٹھ کے کر سکتے تو اگلا سٹیپ آپ کیا ہے کہ آپ حالت تشہد میں بیٹھ جائیں. نمبر 1، اگر آپ کہتے ہیں علامہ صاحب میں آئی ایم ایبل ٹو فولڈ مائی نی، میں اپنے نیز کو بینٹ نہیں کر سکتا، موڑ نہیں سکتا، تو دوسری بات یہ ہے کہ اڈاپٹ آلتی پالتی مار لیں، جسے آپ کہتے ہیں کراس لیگڈ کہتے ہیں. آپ ایسے بیٹھتے آلتی پالتی مارنا، سکیٹڈلی بیٹھنا، آلتی پالتی مار لیں. رانا صاحب کہتے ہیں جی میں آلتی پالتی مار کے نہیں بیٹھ سکتا، میرے لیے ممکن نہیں ہے. اگلا سٹیپ یہ ہے کہ دونوں ٹانگیں قبلہ کی طرف کر دیں. کس کی طرف کر دیں؟ اور گھٹنے اوپر کر لیں. ظاہر ہے جب آپ عمران صاحب گھٹنے اوپر کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان بیلنس ہوں گے نا. بتائیے تو صحیح نا، ان بیلنس. کوشن لیجئے اور کوشن لینے کے بعد اس کو اپنے پیچھے رکھ لیجئے تاکہ آپ جو ہے آپ کا توازن قائم رہے. یہ سارا کچھ بھی نہ کر سکیں، دین یو آر الاؤڈ ٹو سٹ آن دا چیئر. پھر آپ کرسی پر بیٹھیں گے. افضل زمین پر بیٹھنا ہے. افضل کیا ہے؟ زمین پر بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، اب چیئر کہاں رکھنی ہے؟ یہ میری سامنے پڑی ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا. یہ کہیں گے علامہ صاحب آپ تو خود درمیان میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں. اب میری مجبوری یہ ہے کہ میں نے ممبر سے اترنا بھی ہے اور پھر چڑھنا بھی ہے. میں نے اب میں یہاں سے بھاگ کے وہاں جاؤں گا، 10 کو وہاں ڈسٹرب کروں گا، 10 کو وہاں خراب کروں گا. اب جس کے پاس سے گزروں گا وہ سمٹنا شروع ہو جائے گا. بزرگ ہیں، گزر رہے ہیں سامنے سے، عالم دین ہے، وہ سمٹ کے احترام میں یا تو کھڑا ہو جائے گا یا سمٹ کے وہ مصیبت میں پڑ جائے گا. میں بامری مجبوری بیٹھتا ہوں. چیئرز کو ایکسٹریم پہ لے جائیے. چیئرز کو کہاں لے جائیے؟ یا رائٹ اور لیفٹ دونوں جگہ دیکھ لیجئے. یہ آپ نے کرنا ہے تاکہ صف کے اندر انقطاع اور خلل نہ پیدا ہو. صف کے اندر کیا نہ ہو؟ انقطاع اور خلل پیدا نہ ہو. آپ نے اپنی چیئرز کو ایکسٹریم پہ لے جانا ہے، وہاں بیٹھنا ہے. صرف مجھے استثناء دے دیں کہ میرے لیے مجبوری ہے، یہ کرسی اٹھا کے وہاں جاؤں گا، پھر خطبہ پڑھنے پھر یہاں آؤں گا، پھر جماعت کے لیے پھر وہاں جاؤں گا، دعا مانگنے پھر یہاں آؤں گا، تو میری دوڑ لگی رہے گی. تو مجھے معاف فرما دیں. بات تک میری کرسی بھی وہی ہونی چاہیے. پہلی بار. اگلی بار ایک اور بات جو آپ سے میں نے کرنی تھی، وہ میں نے دیکھا ہے کہ 2 امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو یہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں زمین پر، تو جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہاتھ کہاں رکھتے ہیں؟ رانوں پر. رکوع کر لیتے ہیں اور سجدہ کرنا تو یوں کر لیتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں مجھے سمجھ آئی. میں تو پڑھاتے پڑھاتے بوڑھا ہو گیا، 40 سال ہو گئے، میں نے کوئی روایت نہیں دیکھی. یہ ہاتھ ایسے کیا کرتے ہیں؟ یہ معلق کیوں کرتے ہیں؟ یہ سسپینڈڈ کیوں ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ؟ آگے کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ میری سمجھ سے یہ چیز بالا تر ہے اور میں تو اس کو نہیں سمجھتا، کوئی اس کی اصل کوئی نہیں. کیپ یور ہینڈس آن دی تھائز. ہاتھوں کو وہی رہنے دیں. یہ آگے کر کے یہ اس طرح کا کوئی جیسچر نہ بنائیے، ٹھیک نہیں ہے. اور دوسرا چیز جو میں نے دیکھی، کرسی پر بھی بیٹھ کے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ہاتھ یوں کیے ہوتے ہیں، آگے کیے ہوتے ہیں. منع کرتا ہوں نہ کیا کریں. وہ جو زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ رکوع ایسے کر لیتے ہیں اور جب سجدے کی باری آتی اتنا آگے جھک جاتے ہیں دیٹ دے لفٹ دیئر ہپ. دیٹس ناٹ رائٹ. دیٹس اگینسٹ دا شریعہ.
بس آپ نے اپنے سر کو اپنے گھٹنوں تک لے آنا ہے. رکوع سے اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ کے نماز پڑھو تو رکوع کی بنسبت سجدے میں زیادہ جھک جاؤ, بٹ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو لفٹ یور بٹکس اور یور ہپ. اٹ از اگینسٹ دا شریعہ. آپ نے ایسا نہیں کرنا, آپ نے بس تھوڑا سا وہ کر لینا ہے, ادروائز اپنے ہاتھوں کو وہیں رکھیے گا. ابھی میں 6 منٹ پہلے چھوڑ رہا ہوں جی آپ کو, تاکہ وہ سنتیں بھی ہو جائیں اور اذان بھی ہو جائے. اور جو مجھے کہا جاتا ہے علامہ صاحب مائک نہیں چھوڑتے آپ سے ضرور بات کریں گے جی. اس بات پہ بہت سے مسائل آپ سے ڈسکس کرنے تھے, عجیب ایشوز ہیں. 52,000 حق میں نے مقرر کیا تھا بیفور 20 ایئرز اگو. 52,000 بیوی نے مانگا نہیں, شوہر نے دیا نہیں, اور اب جب وہ محبتوں کے رنگ زائل ہوئے, احساس ہوا کہ تو میرا حق مل دینا سی, لو 52,000 نکالو میرا. تو وہ کہتی 52,000 تو میں نہیں لوں گی, میں کیسے 52 لے لوں. مجھے بتاؤ اس وقت سونے کا کیا ریٹ تھا 50 ایئرز اگو, اس کا کیا ریٹ تھا. اور اس پر اب وہ اتنا جھگڑا بڑھ گیا ہے اور کہ معاملہ طلاق تک جا پہنچا ہے. میرے پاس جب یہ معاملہ آیا تو اس کو میں نے حل کر دیا. کیسے حل کیا یہ انشاءاللہ اگلی میں بتائیں کہ ابھی جمعے کی نماز کے فوراً بعد جو ہی میں دعا مانگوں گا سنت ادا کرنے کے بعد, تو ایک تلاوت ہوگی, ایک نعت شریف ہوگی یا منقبت ہوگی, میری 15 سے 20 منٹ گفتگو ہوگی یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. میں 15 سے 20 منٹ میں کلام کروں گا اور 2 اشعار اسلام کے ہوں گے, اور اس کے بعد پھر دعا ہو جائے گی, اور پھر ہماری انتظامیہ جو آپ کو لنگر بھی کھلائے گی. اگر ٹائم میں کشادگی ہو تو ضرور تشریف لے رہیے گا. سن کے عطا فرما لیں.